السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے آئیے ہم نئے ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہم مترادف الفاظ ہم لوگ پہلے الحمدللہ دیکھ چکے تھے کہ دو ایک جیسے الفاظ یا معنوی اعتبار سے قریب ترین الفاظ جو دو ہوتے ہیں اسے مترادف الفاظ کہتے ہیں، جو بات میں یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب ہم واو عطف کی طرف آتے ہیں۔ واو عطف میں کیا بتایا جا رہا ہے یہ دیکھیے کہ واو عطف کسے کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مختلف معنی والے الفاظ کو بھی واو سے جوڑا جاتا ہے۔ دیکھیے میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، کبھی کبھی مختلف معنی یعنی الگ الگ معنی والے الفاظ کو بھی واو سے جوڑا جاتا ہے، جیسے خواتین و حضرات۔ دیکھیے خواتین و حضرات یہ دو مختلف معنی والے ہیں۔ جیسے مترادف الفاظ کے اندر ہم نے دیکھا تھا مال و دولت، مال اور دولت یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، قریب ترین ان لوگوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، مگر کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں، جیسے خواتین و حضرات، کردار و واقعات، شب و روز، یہ مختلف معنی والے الفاظ ہیں۔ تو اب دیکھیے واو عطف کا یہاں پر کیا کردار ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ دو لفظوں کو جوڑنے والے واو کو واو عطف کہتے ہیں۔ جیسے دو لفظ ہوں، چاہے وہ ایک جیسے والے ہوں یا الگ الگ معنی رکھنے والے ہوں، ایک معنی رکھنے والے ہوں یا الگ الگ معنی رکھنے والے ہوں، مگر ان دونوں کو جوڑنے کے لیے جو واو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خواتین و حضرات، یہ دونوں کو جوڑنے کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ واو۔ یہ واو کیا کہلاتا ہے بیٹے؟ واو عطف۔ جیسے شب و روز، یہ دو الگ الگ لفظ معنی والے الفاظ ہیں۔ شب رات کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں، شب و روز یہ اکثر ہم سنتے ہیں۔ تو شب اور روز یہ دو الگ الگ معنی والے الفاظ ہیں، مگر اس کو جوڑا کس نے ہے؟ واو نے۔ تو یہ واو جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے بیٹے؟ واو عطف کہلاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح واو سے جڑ کر بننے والی ترکیب کو عطفی ترکیب کہتے ہیں۔ یہ واو عطف ہے اور اس سے جڑنے والی ترکیب، اب یہاں پر یہ جڑنے والی ترکیب یعنی خواتین و حضرات، یہ ہو گئی عطفی ترکیب۔ یہ کیا ہو گئی بیٹے؟ عطفی ترکیب۔ کیوں ہو گئی عطفی ترکیب؟ کیونکہ ان دونوں الگ الگ لفظوں کو واو نے جوڑ کر ایک بنایا ہے، انہیں پڑھتے یا ادا کرتے وقت۔ اب یہ دیکھیے عطفی ترکیب ہو گئی، واو عطف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں انہیں پڑھتے یا ادا کرتے وقت واو کو پہلے والے لفظ کے آخری حرف سے جوڑ کر پڑھنا یا ادا کرنا چاہیے۔ اب واو عطف جان تو لیے ہیں ہم کہ دو الگ الگ یا دو ایک جیسے لفظوں کے درمیان جو واو آتا ہے وہ واو عطف کہلاتا ہے، اور واو عطف سے بنی جو ترکیب ہوتی ہے وہ عطفی ترکیب کہلاتی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طرز ہے، اس کے پڑھنے کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیے کہ درمیان میں ہوتا ہے واو، تو اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر شب ہے نا، شب و روز ہم لیتے ہیں، تو یہاں پر شب پہلے والا حرف ہے، لفظ ہے، اور روز دوسرے والا ہے۔ اب یہ دونوں کے درمیان ہے واو عطف۔ اب اس کو پڑھیں گے ہم، اس واو کو ہم کس سے جوڑیں گے؟ پہلے والے لفظ کے آخری حرف سے۔ پہلے والے لفظ کا آخری حرف یہاں پہ آ رہا ہے بیٹا با، یعنی با، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ہم شب و روز، یا مال و دولت۔ یہ مال کے لام کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے، شب کے با کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھا جائے گا۔ اس طرح واو سے جڑنے والے لفظ کو معطوف کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے واو عطف جو دو الگ الگ معنی والے یا ایک جیسے معنی والے لفظوں کے درمیان آتا ہے، وہ واو عطف کہلاتا ہے۔ اب واو عطف جب ہم جان گئے ہیں تو جو اس کی ترکیب سے جو بننے والے لفظ ہوتے ہیں، جیسے خواتین و حضرات، شب و روز یا مال و دولت، یہ جو ترکیب ہے اس سے بننے والے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عطفی ترکیب کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا کہ واو کو ہم پچھلے والے لفظ کے آخری حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب
इसको क्या बताया जा रहा है कि इस तरह वाव से जुड़ने वाले लफ्ज़ों को, जो लफ्ज़ वाव से जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, मातूफ कहते हैं। और अतफी तरकीब में वाव के माना और क्या आते हैं, जैसे माल वो दौलत। अब यहाँ पर माल और वो दौलत यानी वाव के यहाँ पर क्या माना आ गए, और के, माल और दौलत। शब वो रोज़ यानी शब और रोज़, तो यहाँ पर इसके माना और क्या आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो चीज़ समझाई जा रही है वो ये है कि मुतरादिफ अल्फाज के दरमियान भी वाव अत्फ आता है, और मुतरादिफ अल्फाज के अलावा जैसे अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसके भी दरमियान वाव अत्फ आ सकता है मुख्तलिफ अल्फाज में, या जो भी माना दरमियान में जब वाव आता है तो वो क्या कहलाता है, वाव अत्फ कहलाता है। और अब इस वाव अत्फ की कुछ तरकीबें जो यहाँ पर दी गई थी वो ये है कि वाव अत्फ दरमियान वाला वाव कहलाता है, और इससे जुड़ने वाली जो तरकीबें होती हैं वो अत्फी तरकीब कहलाती है। इसको पढ़ने का जो तरीक़ा होता है वो वाव को पहले वाले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से जोड़कर पढ़ा जाता है। अब जो लफ्ज़ को वाव से जोड़कर पढ़ा जाता है उसको मातूफ कहते हैं, और आखिर में वाव का जो माना होता है बेटे वो और के आते हैं। आप इसको सुकून से आराम से किताब में देखते हुए पढ़िए। जो मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ अगर आप वो किताब में देखते हुए और समझते हुए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान हो नज़र आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप बिल्कुल इसको पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।